اتنا ٹائٹ فون کر دیتا ہے.
اور وہ جو باتیں ہیں وہ باتیں اثر انداز ہیں. ہم جب باتیں کرتے ہیں تو آپ نے سنی اور ایک کان سے سنی دوسری کان سے نکال, لیکن قرآن سناتا بھی ہے دل میں اترتا بھی ہے. لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ دل کا پاک ہونا ضروری ہے, دل کا پاک ہونا ضروری ہے. آپ کہیں گے مولانا صاحب دل کیسے پاک ہوتا ہے؟ دل آل محمد کی محبت کی بنیاد پر پاک ہوتا ہے. اگر آل محمد کی محبت نہ ہو تو دل پاک نہیں ہوتا ہے. اب جو بات آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں بلا تمہید, بلا کسی اس کے زیادہ تہمت دینا کو مقصود نہیں ہے. آج کا جو دن گزرا ہے اس دن میں ایک ایسی محترم ہستی کہ جس کی عمر تو کم تھی لیکن اس کا سفر بہت زیادہ تھا. شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ. کمال ہے, آپ دیکھ لیں 3 سے 4 سال کسی نے نا شہزادی 3 سے 4 سال کسی نے, لیکن بچوں کو اس طریقے سے حوصلہ دیتی ہے. مدینے سے لے کر کے پورے سفر میں آپ دیکھیں گے, جب مدینے سے چلی تھی تو سن اور پر تھی کم چھٹیوں میں, لیکن کربلا پہنچ کر عزیزان گرامی آپ شہزادی سکینہ کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں اور میں بھی بہت کم جانتا ہوں, کیونکہ جو چیز کم پڑھی جاتی ہے یا جو چیز کے اوپر اسٹڈی کم ہو, سرسری نظر ہو, لہذا اسی کے بارے میں انسان جانتا ہے. 4 سال کی سن یا 5 سال لگ بھگ یا اور روایات کے مطابق 8 سال پڑھی گئی, لیکن ذرا 6, 5, 8 یہ ساری عمریں جو ہے وہ بچپنے کی عمر ہے, یعنی ابھی تک حدود بلوغیت بھی نہیں. لیکن اس کے باوجود بھی آپ معرکہ کربلا میں دیکھیں گے, معرکہ کربلا میں آپ ان کو دیکھیں گے کہ تمام بچوں کی لیڈر کر رہی, لیڈرشپ ہی کر رہی, لیڈر. ایک طرف عورتوں کے ذمہ دار زینب ہے, مردوں کے ذمہ دار عباس ہے, بچوں کی ذمہ دار سکینہ ہے. مرد اس دھارس پر ہے کہ عباس موجود, عورتیں اس دھارس پر ہے کہ زینب موجود, بچے اس دھارس پر ہے کہ سکینہ موجود. کتنا ترتیب دیا ہے. اور سکینہ بڑے کانفیڈنسلی یقین کے ساتھ سارے بچوں کو سمجھاتی ہے, ورنہ بچے اپنے ماں باپ کے پاس جائیں گے. یہ شہزادی سکینہ بچوں کو سمجھائے, خود بچی ہے, خود سنے اتنا چھوٹا سی, لیکن بچوں کو سمجھانے کا طریقہ ہے. طریقہ یہ ہے کہ آپ تمام بچوں کو اکٹھا کرتی ہیں اور اکٹھا کرنے کے بعد کہتی ہیں کہ تم لوگ گھبراؤ نہیں, پریشان نہ ہو. دیکھو پیاس تمہیں بھی لگی, پیاس ہم کو بھی لگی, لیکن ہمارے جو چچا ہیں جب وہ پانی لینے جائیں گے تو یاد رکھنا تمہیں بھی پانی پلائیں گے, تمہیں بھی پانی پلائیں گے, تمہیں بھی پانی پلائیں گے. یہ معرکہ کربلا میں شہزادی سکینہ. اچھا کسی کو, کسی بچے کو اگر ٹھارس ملتی ہو تو اس کا حوصلہ بڑھتا ہے. کسی بڑے کو اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیے, آپ ڈاکٹر کے پاس جائیے اور جانے کے بعد آپ ایسے ڈاکٹر کے پاس جائیے کہ جو اچھا ڈاکٹر ہو. آپ اندر سے گھبرا بہت رہے تھے کہ پتہ نہیں ہماری رپورٹ پہ کیا آئے گا, پتہ نہیں ہماری رپورٹ پہ کیا آئے گا, پتہ نہیں ہماری رپورٹ پہ کیا آئے گا. آپ نے وہ پرچہ ڈاکٹر کے سامنے پیش کیا, ڈاکٹر نے یوں اٹھایا اور اٹھانے کے بعد ایک بار تو آپ کو دیکھا اور پھر بعد رپورٹ کو دیکھا. اب آپ کے دماغی حالات اس کے لفظوں کی بنیاد پر ٹکے ہوئے.
دماغ کی کیفیت اس کے لفظوں کی بنیاد پر ٹکے ہوئے. اس نے یوں رپورٹ دیکھی ہے، آپ کو دیکھا ایک مرتبہ تو آپ سکتے میں آئے سر میں، لیکن اس نے جیسے ہی کہا بہت اچھا آپ کی رپورٹ بہت اچھی ہے، دل میں تسلی، اطمینان ہو گیا. یعنی جو ایک بڑی سی بیماری دماغ میں لے کے گئے تھے، اس نے صرف یہ کہا ہے کہ آپ کو کچھ نہیں ہوا اور آپ کو اطمینان بھی ہو گیا، سکون بھی ہو گیا، چین بھی آ گیا، قرار بھی آپ کو ملنے لگا. لیکن جب تک رپورٹ لے کے آپ پہنچے نہیں تھے تب تک آپ گاڑی میں موجود تھے، لیکن بے قراری آپ کی بڑھی تھی، بے چینی آپ کی بڑھی تھی. مگر جب آپ کو ڈھارس ملا کہاں سے؟ ڈاکٹر نے کہا آپ کو کچھ نہیں ہے، جبکہ تھا آپ کو کچھ نہ کچھ، لیکن ڈاکٹر نے کہا آپ کو کچھ نہیں ہے. یہ لفظ کچھ نہ ہونا آپ نے دماغی طور پر نکال دیا، اور جیسے ہی نکالا تو نتیجے میں کیا ہوا؟ آپ جو بیمار لگ رہے تھے آپ صحت مند ہو گئے. عزیزان گرامی، یہی حال کربلا میں بھی تھا. شہزادی سکینہ کے پاس بچے آتے تھے، اور جب آتے تھے تو شہزادی سکینہ سب کو بٹھاتی تھی، اور بٹھانے کے بعد کہتی گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو. بیوی دیکھو اب صبح سے دیکھ رہی ہے سب کے سب لوگ جاتے ہیں، فلاں گئے تھے وہ مارے گئے، فلاں گئے وہ مارے گئے. بچے آپس میں بات کر رہے ہیں کیونکہ دیکھ رہے ہیں نا سارے منظر، فلاں گئے تھے وہ بھی مارے گئے، فلاں گئے تھے وہ بھی مارے گئے. پھر کیا ہوا؟ کہ یہ جائیں گے وہ بھی مارے جائیں. مگر شہزادی سکینہ کیا کہتی؟ کہ گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہونا، ابھی میرا چچا جب جائے گا تب دیکھنا، ابھی جب میرا چچا جائے گا تب تمہیں پانی لا کے دوں گی. جب میرا چچا آئے گا نا پانی لے کے، تم کو کتنا چاہیے میں تمہیں اتنا پلاؤں. یہ تسلی ہے، یہ ڈھارس ہے، میں تمہیں اتنا دوں گی. تم اپنا کوزہ تیار رکھنا، تم اپنا کوزہ تیار رکھنا. تم کو کتنی پیاس لگی ہے؟ شہزادی بہت پیاس لگی ہوئی ہے، سکینہ بہت پیاس لگی ہوئی ہے. تب گھبراؤ نہیں، میرا چچا جب آئے گا تو میں تمہیں 2 کوزہ پانی دوں گی. اور عزیزان گرامی، یہ ہے ترتیب جو سنبھالنے کا. کربلا میں 3 شخصیتوں نے سنبھالا ہے وہ. ایک کا نام عباس ہے، ایک کا نام زینب ہے، ایک کا نام سکینہ ہے. 3 کرداروں نے کربلا میں بہت اہم رول ادا کیا. 4 سال کی سن ہونے کے باوجود بھی اطمینان قلبی تو دیکھیے، سکون تو دیکھیے. اتنا سکون ہے کہ بابا سے بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے بابا سے، لیکن اس کے باوجود بابا سے کہتے کہ بابا آپ جا رہے ہو، آپ رخصت ہونے کے لیے آئے، آپ جا رہے ہو تو اب مجھے بھیجیں. کیونکہ اب امام حسین جب رخصت کے لیے آئے تو چونکہ سرکار ابوالفضل عباس بھی اس دنیا میں نہیں رہتے. اور عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام بارگاہ میں بڑے معاملات تھے. امام حسین جب خیمے میں آئے نا، خیمے میں تو آپ نے روایت سنی ہوئی ہے کہ جناب سید سجاد کے خیمے میں، اور جناب سید سجاد کے خیمے میں آ کے ٹھہرے. امام سجاد نے اپنی پھوپھی اماں سے کہا پھوپھی اماں مجھے سہارا دے کر کے اٹھا دیجیے، مجھے سہارا دے کے اٹھا دیجیے. شہزادی نے سہارا دیا. امام سید سجاد اٹھنا چاہتے تھے، امام حسین نے منع کیا، نہیں بیٹا آرام کرو، نہیں بیٹا آرام کرو. امام سید سجاد کو بستر پر آرام کرنے کی نصیحت کی. عزیزان گرامی، اس کے بعد امام سید سجاد نے آہستہ سے کھسک کر کے اپنے تکیے کے اوپر زور لگاتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے آپ اس طریقے سے امام حسین سے گفتگو کرتے ہیں، اس انداز سے بیٹھے. ایک مرتبہ معاملات پوچھا کیا؟ چچا بابا جنگ کے حالات کیا ہے؟ جنگ کے حالات کیا ہے؟ امام حسین فرماتے ہیں کہ بیٹا جنگ کے حالات بہتر نہیں. اب پہلے انصار کا نام لیا امام سجاد، وہ لوگ کہاں ہیں؟ وہ سب مارے گئے. پھر اس کے بعد اصحاب انصار کی باری جب ختم ہوگی تو اقربا کی باری آئی، بنی ہاشم کی باری آئی. امام سید سجاد نے ایک ایک کر کے نام پوچھتے گئے.
سب کا امام حسین بتاتے گئے، سب کا بتاتے گئے، یہ بھی مارے گئے، یہ بھی مارے گئے، یہ بھی مارے گئے، یہ بھی مارے گئے۔ بس ایک مرتبہ امام سجاد نے زور لگاتے ہوئے لہجے میں پوچھا، چچا عباس کہاں ہے؟ چچا عباس کہاں ہے؟ امام حسین یہاں خاموش، یہاں چپ، یہاں چپ۔ اور شہزادی زینب، یہ گھر کی بات، یہ واقعہ پیش آ رہا ہے۔ شہزادی زینب خیمے میں اپنے رخ کو موڑ کر کے رونے لگی، خیمے میں رخ مڑ گئی، امام سجاد کا سامنا نہیں کر مڑ کر کے شہزادی زینب رو کے کہتی ہے مقتل میں لکھا کہ میں اب یہ سوچنے لگی تھی کہ میرا ماجایا حسین سجاد کو جواب کیا دے، میرا ماجایا حسین سجاد کو جواب کیا دے۔ عزیزانی گرامی، مگر وہ حسین ہی کیا کہ جو اپنے بیٹی کے سامنے اس معاملے کو انکشاف نہ کر سکے۔ ایک مرتبہ حسین نے آنکھوں میں اشک لیا اور کہا بیٹا سجاد، چچا بھی میدان کربلا میں مارے گئے، چچا بھی ایک نشانے کٹا کر کے۔ عزیزان گرامی، یہ سجاد کو سننا تھا۔ بس اس کے بعد امام سجاد چاہا کہ اپنی تلوار کی قبضے اٹھا اور میدان کاربلا میں جہاد کے لیے جائیں۔ لیکن عزیزان گرامی، ایک مرتبہ حسین نے کہا بیٹا تم تو حجت ہو، میرے بعد تمہیں قافلے کے ساتھ باندھ رکھو گے، بیٹا سجاد تمہیں یہ مصیبتیں سہنی پڑیں گی۔ ساری باتیں نصیحتیں وصیتیں سب یہ سارے معاملات شہزادی سکینہ بھی سن رہی تھی، شہزادی سکینہ بھی سن رہی تھی۔ اسی لیے جب امام حسین وصیت و نصیحت کر رہے تھے تو جناب سکینہ نے یہ وصیت و نصیحت سنی تھی۔ اس کے بعد دیکھیں کئی مقام پر، کئی جگہ پر شہزادی سکینہ جب کہیں تھوڑا سا بھی کہیں پانی مل جاتا تھا، سید سجاد کی ہتھکڑیوں اور بیڑیوں پہ لائی گیا۔ محسوس کریں گے 4 سال کی سن ہے، 5 سال کی سن، لیکن آپ سوچیں شہزادی سکینہ امام سجاد کو تسلی دیتے، کیوں؟ کیونکہ یہ وقت کے امام ہیں۔ جس طرح زینب نے وقت کے امام کی حفاظت کی ہے، اسی طریقے سے شہزادی سکینہ نے بھی وقت کے امام کی حفاظت کی۔ اپنی جو خود کی پیاس اسے بھول جاتے ہیں۔ بھیا سجاد کے قریب آتے اور آنے کے بعد اپنا وہ دیا ہوا قوضہ امام سید سجاد کے ہتھکڑیوں اور بیڑیوں پر گرا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے بھیا تھوڑا سکون اور طاقت ہے، بڑی تپش ہے ہتھکڑیوں اور بیڑیوں۔ یہ جناب سکینہ کربلا میں بہت اہم کردار شہزادی سکینہ، اتنا اہم کردار ہے کہ امام حسین نے روکا جب حضرت عباس کی شہادت ہوئی نا تو شہزادی سکینہ نے ایک جملہ کہا، تو بھی اماں میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ میرا بابا صبح سے لے کر شام تک ہر میت کو اٹھا کے لاتا ہے، کبھی گنج شہیدہ میں رکھتا ہے اور اعز و اقربا کی لاشوں کو خیمے میں لے آتے ہیں۔ گنج شہیدہ میں اصحاب و انصار کی لاشیں رکھی جاتی ہیں، خیمے میں دیدار کے لیے اعز و اقربا کی لاشیں لا کے رکھی جاتی ہیں۔ یہ منظر شہزادی سکینہ دیکھ رہی ہے۔ جب حضرت عباس کی وفات ہوئی، جب آپ شہید ہوئے، جب اس دنیا سے آپ رخصت کیے تو ایک مرتبہ خالی علم واپس آیا۔ جب خالی علم واپس آیا تو شہزادی سکینہ نے اپنے بابا سے پوچھا، بابا میرا چچا عباس کہاں ہے؟ میرا چچا عباس کہاں ہے؟ اینا امی عباس، بابا میرا چچا عباس کہاں ہے؟ ایک مرتبہ امام حسین نے جواب دیتے ہوئے کہا، بیٹی تمہارا چچا بھی اس دنیا سے رخصت ہو گیا، مجھے چھوڑ گیا، اس پہ صبر کرنا تمہارا کام ہے، میری لاڈلی تم صبر کرو۔ پلٹ کے شہزادی سکینہ نے پوچھا، بابا تو پھر میرے چچا کی میت کیوں نہیں خیمے میں لائے دیدار کے لیے؟ پھر میرے چچا کی بھی میت کو خیمے میں لانا دیدار کے لیے لانا چاہیے۔ ایک مرتبہ حسین نے اپنے افسوس کرتے ہوئے، اپنے ہتھیلیوں کو رگڑتے ہوئے ایک مرتبہ کہتے ہیں، بیٹی
बेटी तुम्हारा बाबा बूढ़ा हो गया, तुम्हारा बाबा बूढ़ा हो गया, तुम्हारा चचा बड़ा लहीम शहीन था, तो कामत बता, तुम्हें तो पता है मैं तुम्हारे चचा को नहीं उठा पा रहा, मैं तुम्हारे चचा को नहीं उठा पा रहा। एक मतलब शहजादी सकीना ने कहा, फूफी अम्मा आज मेरी मदद कर दीजिए। उम्मे कुलसूम से कहा, शहजादी ज़ैनब से कहा, मेरी मदद कर दिया। कहा क्या हुआ बेटी? कहा मैं फरात के किनारे तक जाना चाहती हूँ। कहा क्यों जाना चाहती हो? कहा मैं अपने चचा का हाथ पकड़ूंगी, आप चचा का पैर पकड़ना, मैं और छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठा करती हूँ, वो सारे बच्चे इकट्ठा करके मैं अपने चचा को खैमे तक लेके आना चाहती हूँ। अधिकाने गिरामी यहाँ दुनिया मसाइब सुन रहे हैं, याद रखिए एक मरतबा हुसैन ने इशारा करते हुए ज़ैनब से कहा, ज़ैनब सकीना को फरात तक न जाने देना, सकीना को फरात तक न पहुंचने देना। अगर सकीना फरात तक पहुंची तो फिर सकीना फरात से वापस नहीं आएगी, क्योंकि अपने चचा की बिखरी हुई लाश को देख करके सकीना अपना दम तोड़ देगी, अपने चचा की मैयत पर सकीना वापस दोबारा खैमे तक न आएगी। हाँ निज़ाने गिरामी, यही वो सकीना थी जब एक मरतबा दरबार सजा हुआ था, दरबार सजा हुआ था, 600 ऊंची नसीब बैठे हुए थे, एक मरतबा सैयद सज्जाद भी वहां मौजूद है। एक फरिश्ता खड़ा होने के बाद कहता है, ऐ यजीद मैं इस बच्ची को अपनी कलीदी में लेना चाहता हूँ, मैं इस बच्ची को अपनी कलीदी में लेना चाहता हूँ। एक बार तो सकीना सहमते हुए सैयद सज्जाद के पीछे जाके छुपी, भैया सज्जाद क्या बाबा ने ये भी वादा कर लिया था, क्या बाबा ने ये भी वादा कर लिया था कि सकीना कलीदी में बिक जाएगी? एक बार तो सर के ऊपर हाथ रखते हुए सैयद सज्जाद ने कहा, बहन सकीना इत्मीनान रखो, बाबा ने ये वादा नहीं किया है कि तुम कलीदी में बेची जाओगी। तो सकीना को ढाल आ गया, क्योंकि बाबा ने जो वादा किया था वो होके रहेगा। बस अभी जाने के अभी सकीना का वो मैदान, सकीना का दिलदानी शाम में रहना, तख्त यजीदी को हुकूमत को पलटना शहजादी सकीना का काम था। सकीना हर रोज शाम को दर जिंदान में बैठ कर के कहती, भैया सज्जाद हम मदीने कब जाएंगे? और जब जिंदान में होती है तो या बाबा कह के रोती है, कभी या हुसैन कह के रोती है, कभी या अब्बास कह के रोती है, कभी वाली अकबर कह के रोती है। जब कोई बच्चे गुजरते हैं, बच्चे के कानों में आवाज आती है, कोई छोटी सी बच्ची है जो जिंदान में या बाबा कह के रो रही है, बच्चे अपने अपने घर में जाके बताते हैं, तमाम बीवियों को खबर लगती है। अजीज़ाने गिरामी ये मरहला साल भर तक लगा रहा। अजीजों हर बीवी को ये पता चल गया था शाम में कि कोई छोटी सी बच्ची है जो अपने बाबा का नाम ले लेकर रोती है। तभी तो जब ये तबर्रुकात वापस आए तो सारी बीवियां इकट्ठा हो गई। बीवी मुझे बताओ तो सही, वो बीवी कौन सी थी जो या बाबा कह के रोया करती थी, या हुसैन कह के रोया करती थी, या अली अकबर कह के रोया करती थी? कब वो मेरी सकीना थी जिसे जिंदान की शाम में नितर जिंदान में दफन कर दिया है। ऐ शाम की बीवियों, ऐ शाम की औरतों, तुम सकीना को कभी फरामोश न करना। हमारे गाने गिरामी कयामत तक सकीना को फरामोश न करना। सयालम कसीना सलाम अलैहि व रहमतुल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगार हमारी सिगा जहाँ शेर हजरत राम मौजूद की चारों माओ के दुआओं की इजाजत फरमा। परवरदिगार किस्मत की मजलिसों के जो के दर्जा को कबूल जाए। परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद के इमाम वक्त इमाम ज़मात के हुक्म की ताजीब जो कि अकाम के साथ मिन्ना इन्नका अंतस सबील अलीम व सुरहमद बिका सूरह इखलास की तिलावत फरमा। जुमला मुमीन और मोमिनात के साथ मुस्तफा इब्ने गुलाम मुस्तफा